یہ موضوع جو آپ کے سامنے ہیں یہ کئی حوالوں سے اس لیے اہم ہے لیکن وسیع بہت ہے، تو میں نے کوشش یہ کی کہ اس کو کچھ چیزوں پہ فوکس رکھوں گا اور ایک کے بعد ایک ہم وہ دیکھیں گے، لینگویج، امیجنیشن ہے نا، وہ سب حوالے سے۔ سب سے پہلے تو لٹریچر کیا ہے، یہاں سے شروع کرنا چاہیے میرے حساب سے۔ لٹریچر عام طور پر ریٹن، کوہیرنٹ اور پرپس کے ساتھ جو چیز وجود میں آئے کسی خاص مقصد کو لے کر کے، تو اس کو لٹریچر بولتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اینیمے کو لٹریچر میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ اینیمے سیریز آپ جانتے ہیں، جاپنیز کارٹون بھی تھے اور ناول کی بنیاد پر اینیمے کارٹون بنے، تو کیا اینیمے ناولز لٹریچر قرار پائیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس پر باقاعدہ بحثیں موجود ہیں کہ کیا کارٹون کو جو ناولوں کی بنیاد پر بنے ہیں لٹریچر مانا جا سکتا ہے، اور اس کے پرو اور کون دونوں میں بحثیں بھی ہیں، تو اس پہ ہم نہیں ابھی جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ لٹریچر کا جو مقصد بیان کیا جاتا ہے، تو ویسٹرن سیکولر لٹریچر کا مقصد بالکل الگ ہے اور ایک اسلام انسپائرڈ لٹریچر کا مقصد بالکل الگ ہوگا۔ یہ فرق میں ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے، ہم آئیں گے اس کے اوپر۔ لٹریچر کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لٹریچر شیپ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے، وہ امیجنیشن آپ کو دیتا ہے، تخیل ہے نا، تخیل آپ کے تخیل کو نئی پرواز عطا کرتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کیوں امپورٹنٹ ہے لٹریچر۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں، ڈیجیٹل ورلڈ میں اب لٹریچر کی اہمیت نہیں رہی، کون دیکھتا ہے، کون پڑھتا ہے۔ میرے خیال سے یہ غلط نوشن ہے۔ ان سب کے باوجود بچوں کے لٹریچر کی تعداد جو کتابیں چھپ رہی ہیں وہ بڑھنے لگی ہیں، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں امیزون پہ، جسٹ ایک سمپل کرسری اگر آپ چلڈرن لٹریچر ٹائپ کریں تو نمبر آف بکس دیکھیے آپ، کل میں دیکھ رہا تھا تو بہت زیادہ ہے وہ۔ تو یہ خیال بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ بھئی اب تو کارٹون کی دنیا آ گئی، اینیمے آ گئے، اب لٹریچر کا کیا؟ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے جس سے کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے۔ جو کنٹمپرری لٹریچر آج کل آ رہا ہے اس کا کریٹیکل اپریزل کیوں ضروری ہے، جیسے یہ لوگ تجزیہ کرنا چاہ رہے ہیں آج یہاں پر ہم لوگ، وہ اس لیے بھی کہ دیکھیے لٹریچر، آرٹس، فائن آرٹس، ٹیکنالوجی، یہ ورلڈ ویو سے ابھرتی ہے نا، زندگی کے تئیں ہمارے نقطہ نظر سے وہ ایوالو ہوتی ہے۔ تو مغربی نقطہ نظر ایک الگ ورلڈ ویو ہے، وہ پورا اس کی بنیادیں الگ ہیں۔ جو اسلامی نقطہ نظر ہے اس سے وہ ورلڈ ویو الگ ہے۔ ہمارا ورلڈ ویو وحدانیت پر، رسالت پر اور آخرت پہ ٹکا ہے، ان کا ورلڈ ویو ناؤ اور ہیئر پہ ٹکا ہے۔ تو اس لیے جو لٹریچر، فائن آرٹس، ٹیکنالوجی جو بھی نکلے گی وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ رہے گی مغرب اور ہمارے۔ اس لیے ہم کو کریٹیکل ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ اس عنوان کو دیکھیں تو اس حوالے سے کئی چیزیں آپ کے سامنے، فار ایگزامپل اگر آپ لٹریچر کو اٹھائیں تو بچوں کے لٹریچر میں بھی فکشن الگ ہے، نان فکشن الگ ہے۔ اینیمے اب پوری ایک دنیا لٹریچر کا جانرے بن گیا ہے، وہ ایک اینیمے جس کو کہہ رہے ہیں، بالکل نئی دنیا ہے وہ۔ تو اسی طریقے سے اردو میں بہت زبردست، اردو میں خود یعنی سیدہ حامدین نے کتاب لکھی تھی بچوں کے حالی، اب ایلس ان ونڈرلینڈ 1900 میں لکھی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر اب تک کتنے 1885 سے پہلے ایپک، وہ جو چوہے اور شیر کی کہانی ہم جال کاٹنے والی سنتے ہیں، وہ 1885 کی لکھی ہوئی۔ تو وہاں سے اب تک اتنے بڑے لٹریچر پول کا جائزہ لینا، وہ سب تو ایک ممکنات میں نہیں ہے، وہ تو دنوں دن بھی لگ جائیں گے اور وہ کوئی فائدہ مند بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ لٹریچر کا پول جو ہے وہ ہر دم بڑھتا جاتا ہے، ہر دم بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے اردو ہے، انگلش ہے، ورنیکولر ہے۔ ایون اگر آپ ملیالم میں بچوں کا لٹریچر اٹھائیں گے
تو بالکل ایک الگ دنیا ہے وہ. ملیالم میں، تمل میں ایون مراٹھی جہاں سے ہم آتے ہیں، مراٹھی میں بچوں کے لٹریچر کا ابھی میں دیکھ رہا تھا کل اس کے تیاری کے لیے، تو وہ پوری ایک دنیایں وجود میں آ چکے ہیں. تو ورنیکولرز جس کو کہتے ہیں، پورا ورنیکولر کی ایک دنیا ہے. تو اردو ہے، تمل ہے، ملیالم ہے، کنڑ ہے، اور اس طرح سے بہت. تو بچوں کا ایک لٹریچر کا ایک وسیع پول ہے. وہ سب بھی ہمارے نظر میں رہنا چاہیے. بینگ کریٹرس آف دا لٹریچر، ہم کو وہ سب بھی نظر میں رکھنا چاہیے. جتنا آپ کا افق وسیع ہوگا اتنی ناولٹی بنے گی، اتنی اختراعیت آئے گی. تو بہرحال ایک اور جو مسئلہ ہم کو اس عنوان کو سمیٹنے کے حوالے سے ذہن میں آ رہا تھا کہ بھئی کس پیریڈ کا لٹریچر لیں. کیا کنٹمپرری لیں جو ابھی 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں وجود میں آیا ہے، یا اس سے پہلے سے شروع ہے. تو بہرحال ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لینگویج یعنی زبان، امیجنیشن یعنی تخیل، اور سوشل انڈرسٹینڈنگ یعنی اس کو سماجی سمجھ نہ سمجھیے آپ، سوشل انڈرسٹینڈنگ یعنی دنیا، ورلڈ ویو آپ کا، وہ لٹریچر کیسے ہونا چاہیے، اس پہ زیادہ اچھی بات ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ اب تک کا تجزیہ کریں کہ کیسے ہے وہ کیسے ہے. تو اس کی کچھ باتیں تو ایک ہاتھ درمیان میں ہم آ جائیں گے، درمیان میں ہم دیکھ لیں گے. مثلا جب آپ لینگویج کی بات کرتے ہیں تو لینگویج جو ہے، زبان جو ہے، وہ خیالات کی ترسیل کا ذریعہ ہے نا. وہ کس طرح سے آپ کے جو بھی خیالات ہیں اس کو کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ زبان ہے تاکہ اس سے لوگ سمجھ سکیں. اور زبان صرف خیالات کی ترسیل کرنا نام نہیں ہے، وہ آپ کے ایموشن کی بھی ترسیل کرتے ہیں، آپ کے جذبات کی بھی ترسیل کرتے ہیں، آپ کے انر سیلف کو بھی دکھانے کی کوشش کرتی ہے. اس لیے آج کل کے بچوں کو ہم کون سی لینگویج دیں؟ ابھی سرویٹ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ لینگویج جو ہے پوری لینگویج بدل گئی ہے وہ، اور ایسی باتیں اس میں ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ نہیں، 30 سال پہلے بھی اس کا تصور کرنا مشکل تھا. تو لینگویج بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اب جیسے آج کل کے لٹریچر میں لینگویج میں دیکھیے، زیادہ تر کامکس میں، اینیمے میں جو بچوں کے لیے ناولس لکھی گئی ہیں، ان میں یہ ایک جملہ اکثر ملے گا آپ کو، واٹ ایور آئی ڈونٹ کیئر یو آر اسٹوپڈ اینی وے. اس طرح کے جملے بہت ساری کامکس میں، بہت سارے اینیمے میں آپ کو دیکھنے ملیں گے، بہت سارے بچوں کے لٹریچر میں دیکھنے کو ملیں گے. اب یہ لینگویج کیا ہے؟ یہ لاؤڈ اور رشڈ لینگویج ہے نا. یہ لینگویج ایسی ہے جو تیز زبانی میں، اس میں اخلاقیات کم ہے، امپیتھی کم ہے، کسی کا درد سمجھنے میں کمی ہے، یہ ہے نا. اسی طریقے سے یہ سارکاسٹک ہے، مزے کا خیز ہے، کسی کا مذاق اڑانے والی ہے نا. اسی طریقے سے یہ جو آج کل اگر آپ اور بھی لینگویج دیکھیں گے تو میکسیمم جگہ پہ لینگویج وہ ہیومر کو، کیونکہ ہیومر سے آپ کو وہ بکے گا نا، اس کا SOP یہی ہے آج کل کہ آپ کی لینگویج ایسی ہو جس میں ہیومر زیادہ ہو، جس میں سارکازم ہو، جس میں موکنگ ہو. مطلب سارکازم اور موکنگ اگر آپ آج کل کے لٹریچر میں دیکھنا چاہیں تو پھر اینیمے کو پڑھ لیں آپ، تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ کہاں وہ پہنچ گیا. بہرحال تو یہ لٹریچر میں ہے. تو پھر اب کرنا کیا چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنا بھی لٹریچر اٹھائیں، اردو میں لٹریچر اب دیکھیں، ہے نا. تو آج کل کے بچوں کو یہ تجربہ ہم نے کیا، اپنے ہی خاندان کے بچوں پہ اپنے ہلال دیا یا اس طرح سے دیا، تو بچے کہنے لگے کہ یہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا جینٹل تو ہے لیکن بہت ہی چائلڈش ہے، بچوں جیسا ہے. اب ان کو کیا سمجھائیں کہ یار یہ بچے تو تم ہو ابھی. تو بچوں کی ڈیفینیشن پہ بھی سوال ہے اب کہ کیسے، کس کو ہم بچہ سمجھیں گے، اس کی فزیکل عمر میں، مینٹل عمر میں، وہ سب. تو اب ہماری زبان ایسی ہونا چاہیے، جینٹل تو ہو لیکن چائلڈش نہ لگے، مورل تو ہو لیکن پریچی نہ لگے. آج کل ایک جملہ بہت چل رہا ہے نا کہ گیان بہت دیتے ہیں آپ لوگ. تو اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ مطلب بولنے میں آسان ہے، بینگ این اوریٹر میں آپ کو بولتا رہا ہوں، لیکن جو کریٹر ہیں اس کے کہ لینگویج ایسی ہو جو جینٹل بھی ہو اور بچکانا بھی نہ لگے، اس کو لانے میں بہت زور لگتا ہے بھائی. اسی طریقے سے اگر مورل ہو لیکن پریچی نہ ہو، ہے نا، واعظانہ نہ ہو. اگر ہم ابھی اپنا وہ اٹھائیں تو اس میں زیادہ واعظانہ قسم کی چیزیں ہیں، ہے نا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اسی طرح سے مطلب وہ پوئٹک ہو، اس کے اندر تھوڑا سا
وہ میوزیکل ہو لیکن کنفیوزنگ نہ ہو, مطلب مشکل الفاظ نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ایز اے رائٹر آج کل کی لینگویج کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے حساب سے ہم کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح امیجنیشن کی بات ہے. اب امیجنیشن جو تخیل ہے, اب دیکھیے کہ یہ جو تخیل پوری انسانی تہذیب کی ترقی تخیل پر مبنی ہے. کہتا ہے نا فکشن پروڈیوسز فیکٹس, فکشن پروڈیوسز فیکٹس. تو جو فکشن ہے ہمارا, تخیل جو ہے ہمارا, جو سوچ ہے, اس کی جو پرواز ہے, وہ جو کنٹمپرری لٹریچر ہے اس میں وہ صرف سائنس اور اڑتی ہوئی کاریں اور ہے نا اس طرح کا ہے. وہ یہ امیجنیشن اس امیجنیشن سے بالکل الگ ہے جو اسلام دینا چاہتا ہے. ہم اس پر آگے آئیں گے. تو اس طرح سے تو امیجنیشن جو ہے وہ سیکرڈ ہے ہمارے حساب سے. تخیل جو ہے, تخیل کی پرواز وہ سیکرڈ ہے, تو اس کو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب آج کل جو کرائسس ہے آج کل کے لٹریچر میں اگر آپ پڑھیں, دیکھیے یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے, میں اس کو روک کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لٹریچر کا تجزیہ جب ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ ساری برائیاں, بہت ساری شاندار لٹریچر ہے, بہت اچھا لٹریچر بنا ہوا ہے, اور ہم ابھی تو بہت دور ہیں اس سے انگریزی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو, لیکن ہم تو اس کا کرٹیکل اپریزل ابھی دیکھ رہے ہیں, اس کی اچھائیاں, اس کو پورا اپریشیٹ کرتے ہوئے. لیکن آج کل کا اگر فار ایگزامپل آج کل کے امیجنیشن کا کیا کرائسس ہے, تو اب اے آئی اس میں داخل ہو گیا ہے. تو اے آئی داخل ہو گیا ہے تو اس میں آپ کو ریڈی میڈ امیجز ہیں, رائٹر بول دے رہا ہے, امیج بن جا رہی ہے, لیکن اس کے اندر وہ ہیومن نوانس نہیں ہے, وہ سبجیکٹیوٹی نہیں ہے, وہ باریکی نہیں ہے, تخیل کی وہ اعلیٰ پرواز نہیں ہے. کیونکہ اے آئی سے جب آپ بناتے ہیں تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کو پروڈکٹ تو مل جاتا ہے, آپ کا پرومپٹ جتنا اچھا ہوگا اتنا اچھا پروڈکٹ ہوگا, لیکن اس کے اندر وہ نوانس نہیں ہے, وہ باریکی نہیں ہے, وہ سبجیکٹیوٹی نہیں ہے, وہ پھیلاؤ نہیں ہے, وہ تخلیقیت نہیں ہے, وہ ندرت نہیں ہے. تو اس کی طرف آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو آج کل ریڈی میڈ امیجز ہیں, فاسٹ ویژولز ہیں, اور مینٹل ایفرٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے بچے کیا کرتے ہیں, وہ جو ایبلٹی ٹو امیجن ہے ان کا, جو تخیل کرنے کا جو قوت ہے تخیل کرنے کی, سوچنے کی, جو آگے بڑھ ذہن میں امیجن کرنے کی کوئی چیز, وہ کم ہو رہی ہے. اور یہ مختلف تحقیقات سے ثابت ہو رہا ہے. میں کل بھی اپنے اجتماع میں کہہ رہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کریٹیوٹی کو ختم کیا ہے. ختم نہیں کیا تو کم از کم کر دیا ہے, کیونکہ آپ ایک بات بولتے ہیں وہ کر دیتا ہے, اسی کو لوگ چپکا دیتے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انر کریٹیوٹی جو ہے وہ بھی بہت بڑا سمجھ لیجئے وہ ہے. ایک اور بات ہے, انر پیشنس, جو پیشنس فار اسٹوریز تھا نا وہ بھی کم ہو گیا ہے. تو ہوا یہ ہے کہ جب جو ماڈرن لٹریچر ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو اسٹوریز ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں. کیونکہ جو ایوریج اٹینشن اسپین ہے وہ 3-4 سیکنڈ کا رہ گیا ہے, 5 سیکنڈ کا رہ گیا ہے, کیونکہ 5 سیکنڈ تک ریل دیکھتے ہیں اس کا فوراً اوپر کر دیتے ہیں. تو ایوریج اٹینشن اسپین کم ہونے کا اثر آپ کو کنٹمپرری لٹریچر پہ بھی دکھے گا. اس میں اسٹوریز جو ہیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں. اگر آپ لیٹسٹ 2-4-5 امیزون کی کتابیں اٹھائیں بچوں کی, اور اس میں اسٹوری کے نمبرز گنے تو 200 ورڈ اسٹوری, 100 ورڈ اسٹوری, 300 ورڈ اسٹوری, یہ چل رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک آڈینس ہے, اس کو بھی کیٹر ہم سب کو کرنا پڑے گا, ہم کو بھی اس انداز میں اسٹوریز لکھنی پڑیں گی, 200 لفظ کی, 300 لفظ کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ نہیں بھولنا پڑے گا کہ جو پیشنس فار اسٹوریز تھا, لمبے لمبے ہے نا, ہلال میں قسطوار پڑھتے تھے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو لوگ تحریک سے وابستہ ہیں, اس کے ہلال میں بہت ساری قسطوار کہانیاں آتی تھیں. تو اگلے مہینے کا انتظار رہتا تھا کہ یار وہ کب آئے گی. تو اب اگلے مہینے کے اگلے منٹ کا انتظار نہیں لوگ کر رہے. تو ہم کو دونوں طرح کے نظر میں رکھنا پڑے گا, اس پیشنس کو بھی نظر میں رکھنا پڑے گا کہ اس کو بھی ڈیولپ کرنا ہے, اور یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جو ایک آڈینس ہے اس کو اس طرف لانے کے لیے ہم کو ایسی بھی چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی, جیسے 200 لفظ کی اسٹوری ہے, 300 لفظ کی اسٹوری ہے, وغیرہ وغیرہ. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا رول ایز اے رائٹر امیجنیشن کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں لوگوں کو لے جائیں جو زندہ لگتی ہوں. قرآن کا طرز بیان دیکھیے آپ نے, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو, یہ کیا طریقہ ہے, وہ لائف کرنا چاہ رہا ہے نا قرآن آپ کے سامنے. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے نا.
اور کافر اس روز کہیں گے، کافر اس روز کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہے نا، کاش میں مٹی ہوتا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ لائیو کرا دیتا ہے آپ کو، امیجن کرا دیتا ہے لائیو آپ کو. کافر اس روز کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی آپ کو دکھتا ہے کہ کوئی کافر کہہ رہا ہے نا. تو یہ جو ایز اے رول ہمارا ایز اے رائٹر کہ وی مسٹ کریٹ ورلڈز دیٹ فیل الائیو، جیسے قرآن کرتا ہے. ہم نے ایسے کیریکٹرز ہونا چاہیے ود انر اسٹرگلس، ہے نا. آپ نے سورہ کہف میں واقعہ تو بہت مشہور ہے، پڑھا ہو نا. 2 لوگ جاتے ہیں پھر باغ میں، وہ دیتے ہیں یاد یہ تو میری محنت سے بنا ہوا چیز ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ برباد ہوگا. دیکھیے قرآن کیسا ڈپکٹ کرتا ہے اس کو. تو کیریکٹرز وتھ انر اسٹرگل. پھر وہ کیریکٹر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے کاش میں ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ بولتا. آپ نے سورہ کہف میں وہ پڑھا ہوگا نا پوری تفصیل. آپ ایز اے رائٹر قرآن کی قصہ گوئی دیکھیے آپ. اور میرے خیال سے قرآن کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی بہت بڑا ٹول ہے کہ قرآن جس انداز میں قصے پیش کرتا ہے وہ تو دنیا نے بہت بعد میں سیکھے. آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ، وہ قرآن میں وہ آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ ہائٹ پر ہے. آپ دیکھیے اس کو. اب آپ گھر جائیے اور اس کو اس طرح سے پڑھ کے دیکھیے. سورہ کہف اٹھائیے، قصص الانبیاء، وہ قصص القرآن بہت پڑھا نا ہم لوگوں نے، سبھی پڑھا، بچپن سے پڑھتے رہے. آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیے کہ کنٹمپرری لٹریچر والے جو آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ کی بات کر رہے ہیں، قرآن اس کو کتنے شاندار طریقے سے کہتے ہیں. تو بہرحال یہ میں تھوڑا سا چھوڑتا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے. ہم چلڈرن لٹریچر کا انالیسس یا وہ کیسے ہونا چاہیے 3-4 ڈومین سے کر رہے ہیں. زبان، مورل امیجنیشن، ہے نا، اور لینگویج اور سوشل انڈرسٹینڈنگ، ہے نا. 4 بڑے ڈومین اس ٹاپک کے ہیں. ان میں سے کچھ ہم ملا کر ایک کمپریہنسو چیز آپ کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں. اب اگر آج کل کے اس میں آپ دیکھیں، بلکہ اگر آپ یہ ٹائپ کریں کہ واٹ از دا پرپز آف چلڈرن لٹریچر ان کنٹمپرری ورلڈ، تو آپ کو حیران رہے گی کہ بھائی بچوں کی تخیل کو پروان چڑھانا، ان کی زبان کو درست کرنا، ان میں تصوراتی خاکوں کو ابھارنے کے لیے وہ کرنا، وہ سب اس میں کہیں معرفت کا تذکرہ نہیں ہے. اس میں کہیں معرفت کا تذکرہ نہیں ہے. اس میں کہیں انسان بحیثیت مجموعی ایک اکائی پوری دنیا کے لوگ، اس کا تذکرہ نہیں. کچھ جاپنیز ورلڈ میں اینیمے کے کچھ حصوں میں دیکھا ہے میں نے، وہ ہے کیونکہ جاپنیز میں تاؤ فلاسفی ہے اور شنٹوئسٹ فلاسفی ہے، وہ جو اور بدھسٹ فلاسفی ہے، وہ سب کا ملا جلا مشرن وہاں دیکھنے کو ملتا ہے سوسائٹی میں. تو وہاں سے جو اینیمے بنتا ہے، وہاں سے جو بچوں کے لٹریچر وجود میں آ رہے ہیں، وہ بچوں کے لٹریچر میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی، پوری دنیا میں انسانیت ایک اکائی ہے وغیرہ، لیکن زیادہ طور نہیں ہے. تو جو ابھی کنٹمپرری لٹریچر ہے اس کے اندر سیلفشنس ہے نا، خود غرضی، انڈیویجولزم، ہے نا، میری خوشی، وہ سب آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اس کے کیریکٹر اس طرح سے ڈیزائن کیے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اب جو اس کے اندر جو پلیجر ہے وہ پرپس کے بغیر ہے. مطلب اینیمے کا ایک کیریکٹر یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر میری خوشی کا کوئی سامان نہیں ہو رہا ہے تو میں اپنی انرجی اس میں کیوں ضائع کروں. یہ جملہ آپ چاہیں تو میں آپ کو اینیمے کی ناولز دے سکتا ہوں. وہ اس لیے بھی کہ ہمارے بیٹے اس کو پڑھتے تھے، تو اس سے میں نے بھی پڑھ کے دیکھا کہ بھائی وہ کیا ہے چکر، دیکھوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میری خوشی کا کوئی سامان نہیں ہو رہا ہے تو میں اپنی انرجی اس میں کیوں ضائع کروں. یہ انڈیویجولزم کا، انفرادیت کا، سیلفشنس، خود غرضی کا، اس سے بہتر کوئی ایگزامپل آپ کو دیا نہیں جا سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا لٹریچر ویسا ہے، لیکن اس کا بینٹ اس طرح ہے، اس کا جو اورینٹیشن ہے وہ اس طرح ہے. تو اب پھر تو پھر یہ لٹریچر کیسے چلڈرن بنائے گا، کیسے بچے بنائے گا. آپ سمجھ لیجئے اس طرح کا لٹریچر، کیونکہ لٹریچر کیا ہے، وہ شیپ کرتا ہے نا، وہ آپ کے ورلڈ ویو کو شیپ کرتا ہے، دنیا کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ شیپ کرتا ہے. جب چھوٹے پن سے آپ اس طرح کے کارٹون سے، اس طرح کی ناولز سے، اس طرح کے لٹریچر سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ، اسی لیے آج کل کے بچے اپنے حقوق کی زیادہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاس بچے بہت سارے آتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے ہمارا بچہ،
تو یہ ان کے سارے بچوں کو اپنے رائٹس پتہ ہیں لیکن ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں وہ پتہ نہیں ہے. بچوں کو اپنے حقوق پتہ ہیں. اسی لیے اب فورن میں کیا ہو رہا ہے, ذرا آپ نے بہت بار وہ سنا ہوگا نا کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو فوراً 911 پہ فون کر دیا ہے نا, کیونکہ ان کو ان کا حق پتہ ہے کہ 911 میرے ماں باپ مجھے یہ نہیں بول سکتے ہیں, ایسا نہیں کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ روک ٹوک نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ ڈیوٹی پتہ نہیں ہے کہ بحیثیت بچہ میری ان کی فرمانبرداری کرنا میری ڈیوٹی ہے. آپ دیکھیے اس کو, امیجن کیجیے آپ. یہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ پچھلے 100-150 سالوں سے جو لٹریچر انہوں نے پروڈیوس کیا, جس ورلڈ ویو کو وہ فالو کرتے رہے, جس زندگی کہتا ہے جس نقطہ نظر پر وہ چلتے رہے, وہ ایسا ہی تھا. وہ آپ کو خود غرض ہی بنا سکتا تھا, وہ آپ کو انفرادیت پسند ہی بنا سکتا تھا, وہ آپ کو ہیڈونسٹ ہی بنا سکتا تھا. اس لیے وہ آج ہم اس کے عملی مظاہر دیکھتے ہیں کہ کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ بیٹے تم کیوں نہیں اسکول گئے, اور اس کو ڈانٹ دیا یا ایک ہاتھ مار دیا تو اس نے 911 گھما دیا کہ میرے فادر میرے پر ابیوز کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں. تو یہ جو مورل کرائسس ہے وہ ہمارے گلوبل مطلب چلڈرن کانٹینٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ہاں, آخری چیز وہ ہے سوشل انڈرسٹینڈنگ. یہ عنوان کا ایک حصہ, یہ بہت اہم ہے. سوشل انڈرسٹینڈنگ سے مطلب صرف سماجی فہم نہیں ہے جیسے کہ عام طور پہ ہم اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے. سوشل انڈرسٹینڈنگ سے مراد یہ ہے کہ ایک بچے کا ورلڈ ویو وہ لٹریچر کیسے بناتا ہے. ورلڈ ویو, زندگی کو دیکھنے کا طریقہ, اور وہ جو بنیادی سوال ہیں اس کا جواب وہ لٹریچر کیسے دیتا ہے. سوشل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کہاں جاؤں گا, اور میرے جو فیلو بینگس ہیں ان کے ساتھ میرا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے. یہ 4 بنیادی سوال ہیں نا, 4-5 بنیادی نوعیت کے سوال کہے جاتے ہیں انسانی شعور کے. یہ انسانی شعورت کے 4 یا 5 بنیادی سوالات ہیں. میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کس نے مجھے بنایا ہے یا میں خود بن گیا ہوں, اس دنیا میں میرے فیلو بینگ کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے, اور اس کائنات اور ماحول سے میرا رشتہ کیا ہے. یہ بنیادی سوالات کہے جاتے ہیں زندگی کے. تو یہ جو لٹریچر ہے جو سوشل انڈرسٹینڈنگ آج کل بناتا ہے, چونکہ وہ ایک مٹیریلسٹک ورلڈ ویو پہ بنا ہے. آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پورا ویسٹرن لٹریچر ویسا نہیں ہے. جو کرسچن انسپائرڈ ویسٹرن لٹریچر ہے جس میں عیسائی مبلغین اور عیسائی مفسرین نے لکھا ہے, مفسرین سے مراد بائبل کے مفسرین ہی نہیں بلکہ جو عیسائی ورلڈ ویو کی تشریح و تفسیر کرتے ہیں, ہے نا, تو وہ ان سب لوگوں نے جو لکھا ہے وہ اس کے اندر خدا اور اس کے سب موجود ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ کہاں بچا ہے, وہ بہت کم رہ گیا ہے. اس لیے آپ اگر دیکھیں گے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ویو پر لٹریچر ابھی لکھا گیا ہے وہ زیادہ تر وہی پریویلٹ ہے, وہی بکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی حالت بھی بالکل ہم جیسی ہے کہ وہ پریچی لگتا ہے, چائلڈش لگتا ہے, پوئٹک لگتا ہے. صاف سمجھ رہے ہیں؟ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو غالب نمبر ہے لٹریچر کا اس میں یہ ہے. تو سوشل انڈرسٹینڈنگ میں بچہ سمجھتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ کیا ہے, کیا چیز اہم ہے. حقوق اہم ہے یا ذمہ داری اہم ہے, یا دونوں برابر ہیں. میری پیدائش کا ہونا ایک معجزہ ہے یا چانس ہے, اتفاق ہے. بچہ یہ سمجھتا ہے, اس لٹریچر سے وہ اخذ کرتا ہے. کیا چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے, کیا چیزوں کو انگیز کرنا چاہیے, وہ سمجھتا ہے اس کو. کون قوت والا ہے, خدا یا انسان. یہ بہت باریک باتیں ہیں. اگر آپ لٹریچر دیکھیں گے تو سٹل وے میں, بہت ہی باریک انداز میں یہ چیزیں بچے کو شیپ کرتی ہیں. اب اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو ہمارے جو بچے ہیں وہ ایک فریکچرڈ ورلڈ میں جی رہے ہیں. یہ ہم نے لکھا ہے آور چلڈرن لیو ان اے فریکچرڈ ورلڈ, ہے نا. اس لیے لٹریچر کی اور امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. اب ہم ہمارے بچوں کو اینیمے اور کارٹون کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ جیسے آئیڈینٹی کنفیوژن ہے نا, ابھی ہمارے ہاں تو کم ہے, یہ باہر بہت زیادہ ہے. میں کون ہوں, مچھلی ہوں, ڈالفن ہوں, بندر ہوں, انسان ہوں, اس پر بات کر رہے ہیں لوگ, ہے نا. میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے آسٹریلیا کی ایک بچی ہے, وہ اپنے آپ کو بلی کہتی ہے, اور اس پر اس کو کوئی بول نہیں سکتا کہ آپ اپنے آپ کو بلی کیوں کہہ رہے ہو, آپ تو انسان ہو. وہ کہہ رہے کہ میں بلی کی طرح محسوس کرتی ہوں اس لیے بلی ہوں. آپ نے وہ سب بحثیں دیکھی ہوں گی, آج کل میڈیا میں بہت چل رہا ہے.
کوئی اپنے آپ کو وہ جل پری سمجھتی ہے ایک لیڈی, ایک صاحب اپنے آپ کو بھیڑیا سمجھتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا بہت ہو رہا ہے, لیکن یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ ایک آئیڈینٹی کنفیوژن میں ہمارے بچے جی رہے ہیں, اور یہ جنس کے اعتبار سے اور کمپلیکس ہو گیا ہے. لڑکا ہے, لڑکی ہیں, 14 طرح کی جنسوں کا تذکرہ, اور مختلف چھوٹے چھوٹے کارٹونوں میں آپ کو وہ ملے گا. تو یہ آئیڈینٹی کنفیوژن میں ہمارے بچے جی رہے ہیں. کلچرل کانفلکٹ ہے, بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اب ہندو مسلمان کا سوال کر رہے ہیں. دلی کی اسکولوں میں جو ابھی واقعات ہوئے تھے پچھلے دنوں, وہ سب آپ نے دیکھے ہوں گے. تو بہرحال ہم ایک فریکچرڈ ورلڈ میں جی رہے ہیں, اس کو ہم دیکھیں گے. تو اب ہم آخری اگر اس میں دیکھیں, جو میں سمجھتا ہوں 5-7 منٹ میں سب سے اہم چیز جو آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے, وہ یہ کہ ایک اسلام انسپائرڈ لٹریچر کیسے دکھے گا اگر وہ بنے گا. تو اسلام انسپائرڈ لٹریچر ایسا ہوگا جو ایسے بچے کا ذہن بنا سکے. اب ایک ایسا بچہ جو ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیز آواز میں مت بولو, ہے نا, کیونکہ تیز آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے, اللہ کے رسول کی حدیثوں میں بہت ہے. تو ہمارے جو کیریکٹر ہوں گے, ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے غنڈے بھی تیز آواز میں نہ بولیں. ہر کیریکٹر, ایک ہیرو ہوتا ہے, ایک ولن ہوتا ہے نا. اب یہیں پر کریٹیوٹی ہے کہ ایک ولن بغیر ایگریشن کے بھی ولن کیسے ہو سکتا ہے. یہ سب کریٹیوٹی ہم کو لانی پڑے گی کہ ہم ایسا ولن کریٹ کریں جو بہت ایگریسو نہیں ہو تو بھی ولن لگے. بھائی ہر اسٹوری میں آپ کو ایک ولن رکھنا پڑے گا, اس کے بغیر اسٹوری نہیں بنتی ہے. ہاں, آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا بغیر ولن کے بھی اسٹوری بنائی جا سکتی ہے, یہ ایک اور کریٹیوٹی کا دوسرا لیول ہے. تو جو ایک اسلام انسپائرڈ لٹریچر ہوگا وہ اس طرح کے بچے کی تصور میں لائے گا جو جینٹل ہو, ایگریسو نہ ہو, جس کے الفاظوں میں ہے نا ادب اور تعظیم اور توقیر ہو, ہے نا, جو یہ سمجھتا ہو کہ اچھی زبان ایک اچھے دل ہونے کی نشانی ہے نا. تو زبان کے حوالے سے اس طرح کا لٹریچر. اسی طرح امیجنیشن کے ہے نا. اب دیکھیے کہ اگر آپ بہت سارے بچوں سے پوچھیں تو پہلے چونکہ مذہبی طبقہ زیادہ غالب تھا ویسٹ میں بھی, تو وہ بولتے تھے کہ آپ کا مقصد کیا ہے, تو بھی جنت کا حاصل کرنا ہے, فلاں ہے فلاں. لیکن اب جو ہے جس میں اب اس لٹریچر کی دنیا بدل گئی ہے, لیکن ہم کو جو اسلام انسپائرڈ لٹریچر بنانا ہے اس میں میننگ کی اہمیت ہوگی, با مقصد, معنویت, یہ سب چیزیں اس لٹریچر میں ہو, ہے نا, جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہو اس نیچر میں, وہ رینڈم نہیں ہو. اس طریقے سے بالکل اسی طریقے سے یہ جو بنیادی تصورات ہیں انسانی تہذیب کے, جسٹس, مرسی, کریج, ہے نا, عدل, انصاف, ہمت و جواں مردی, یہ سب اس میں وہ لٹریچر امیجنیشن کے حوالے سے یہ سب انکلکیٹ کرے گا. وہ امیجنیشن کے حوالے سے اڑتی ہوئی کاریں اور روبوٹ اور مارس پہ جا کر اور دوسرے سیاروں پہ جا کے انسانی تہذیب کو وہ کرنا, وہ بھی رہے گا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جسٹس یعنی عدل و انصاف, مرسی, رحم اور کریج, ہمت و شجاعت کی بھی بات ہوگی. تو یہ چیز ہم کو سمجھنی چاہیے کہ ایک اسلام انسپائرڈ لٹریچر کیسے دکھے گا امیجنیشن میں. تو اس کا امیجنیشن صرف سائنٹیفک فکشن تک محدود نہیں رہے گا, اس کا امیجنیشن صرف سائنٹیفک فکشن تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ اس کے امیجنیشن میں یہ سب بھی ہوگا. اور بھی اب جو پوری سوشل میڈیا کی دنیا ہے اس میں آپ فیمس ہونا ایک الگ بات ہے اور اچھا ہونا الگ بات ہے. فیمس ہونا الگ بات ہے اور اچھا ہونا الگ بات ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو لٹریچر ایوالو ہونا چاہیے اس کے اندر اس طرح کی تخصیص کا بھی اہتمام ہو. اسی طریقے سے مورل اپلفٹمنٹ کی بات ہے نا, مورل اور سوشل انڈرسٹینڈنگ, یہ لاسٹ جو چیزیں کہ جو لٹریچر ہے وہ ایسا ہو جو ہمارے بچوں کو اس طرح بنائے کہ وہ ٹروتھ یعنی صداقت کو زیادہ اہمیت دے چالاکی سے. اب جو ہیرو ہیں آج کل کے لٹریچر میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ چالاک ہیں, کننگ ہیں. ڈیفینیٹلی اس کے اچھے سائڈ پہ وہ ہم قبول کر چکے ہیں, ویسے بھی ہیرو ہیں, اینیمے میں بھی ایسے ہیرو ہیں جو پوری دنیا کو بچانا چاہتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو اے چائلڈ ہو ایڈمائرز ٹروتھ
more than cleverness. ایک ہمارا لٹریچر ایسا ہو جو ایسے بچے بنائیں, a child who feel guilt when wrong and peace when right, ہے نا. تو صحیح اور غلط کے پورے تصورات اس کے پاس ہو. اسی طریقے سے سوشل انڈرسٹینڈنگ میں معرفہ سب سے اہم ہو کہ یہ دنیا کا بنانے والا, اس کا چلانے والا, مجھے پیدا کرنے والا, اس دنیا کے میرے فیلو بینگ کے ساتھ میرے تعلقات وہ وحی کی بنیاد پر حاصل ہوئے علم پر استوار ہو جائیں. ہمارا لٹریچر ایسا ہو جو بچے کو اس طرف لے جائے. ہم سارے کانسیپٹ ایک دم نہیں اڈے گے اس پہ, لیکن ہمارا لٹریچر ایسا ہو جو بچے کو اس طرف لے جائے. تو یہ کچھ باتیں تھیں اس عنوان کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بات خیر کی ہو اس پر ہم سب کا اطمینان فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.